बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुशामदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात हफ्तम के सबक नंबर 5 बरसात की बहारें की मश्क शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि नज़म के अशार की हवालों के साथ तशरीह कर सकें, नसर या नज़म पढ़कर खुलासा मरकज़ी ख्याल लिख सकें, कम अज़ कम 175 अल्फाज पर मुश्तमिल तबसरा लिख सकें। तो प्यारे बच्चों, आइए मश्क शुरू करते हैं। मश्क की सबसे पहली सरगर्मी है पढ़ें और समझें। इस सरगर्मी में जो सवाल हम करने जा रहे हैं हल, वो है नज़म के मुताबिक दिए गए अल्फाज की मदद से मिसरे मुकम्मल करें। हमारी नज़म में से कुछ मिसरे लिए गए हैं जो नामुकम्मल हैं, उनको मुकम्मल करने के लिए हमें दो ऑप्शन भी दिए गए हैं। दुरुस्त जवाब का इंतखाब करके हमने मिसरे को मुकम्मल करना है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहला मिसरा है सब्ज़ों की डैश बागात की बहारें। ऑप्शन है लहलहाहट या चहचहाहट। दुरुस्त जवाब है लहलहाहट। बे, झड़ियों की मस्तियों से डैश मचा रहे हैं, शोर या धूमें। दुरुस्त जवाब है धूमें। जीम, बिजली चमक रही है, बादल डैश रहे हैं, धमक या गरज। दुरुस्त जवाब है गरज। अल्लाह के नकारे डैश के बज रहे हैं, नौबत या आखरत। दुरुस्त जवाब है नौबत। हे, कुदरत के डैश रहे हैं हर जा हरे बिछोने, सज या बिछ। दुरुस्त जवाब है बिछ। जी, तो प्यारे बच्चों, हमारी मश्क की अगली सरगर्मी है पढ़ें और लिखें। इस सरगर्मी में जो सवाल हम हल करने जा रहे हैं वो कुछ इस तरह से है, नज़म के मुताबिक दर्ज झेल सवालात के जवाब दें। तो प्यारे बच्चों, नज़म हमने पढ़ी, उसके अशार की तशरीह भी की, अब हम सवालों के जवाबात लिखेंगे। सबसे पहला सवाल है, सब्ज़ों की लहलहाहट से शायर की क्या मुराद है? जवाब है, इससे मुराद है कि बारिश में धुल जाने के बाद सब्ज़ा मज़ीद तरोताज़ा हो गया है और हर तरफ लहलहाता नज़र आ रहा है। ऐसा लगता है ज़मीन पर सब्ज़े की हुक्मरानी हो गई है। दूसरा सवाल है, नज़म के दूसरे बंद की तशरीह करें। दूसरे बंद की तशरीह लिखते हैं, बरसात के मौसम की आमद से जहां ज़मीन पर हर तरफ रौनक है, वहां आसमान की खूबसूरती भी नाकाबिले बयान है। कुदरत ने फ़ज़ा को दिलकश और हसीन बना दिया है। हवा पूरे शबाब पर है जो स्याह बादलों को अपने कंधे पर सवार किए फिरती है। घंघोर घटाएं हवा के ज़ोर पर नशे में मस्त चाल चल रही हैं। जहां आसमान की बुलंदियों पर मखमूर बादलों की शोखियां हैं, वहां सैराबी बादलों की कैफियत भी कुछ कम नहीं। बादल जब ज़मीन का रुख करते हैं तो बारिश के कतरात धूम मचा देते हैं। बरसात का मौसम आता है तो खूब बारिशें होती हैं और बारिशों की वजह से जगह जगह जल थल के मनाजर दिखाई देते हैं। जहां लोगों के दिल बरसात की खुशी से खुशो खर्म हैं, वहां बारिश की कसरत से हर जगह सब्ज़ा उग रहा है। अल्लाह की कुदरत के अलावा दुनिया को ये हुस्न कौन अता कर सकता है? शायर पैगाम दे रहे हैं कि बरसात के मौसम के नज़ारे निहायत बाकमाल होते हैं। चारों तरफ बरसात की बहारें दिलों को लुभा रही हैं। जीम, अल्लाह के नकारे का मफहूम वाज़े करें। जवाब है, अल्लाह के नकारे से मुराद बिजली का कड़कना, बादल का गरजना और तेज़ हवाओं की वजह से दरख्तों के पत्तों की आवाज़ें मुराद हैं। दाल, कुदरत ने हर तरफ हरे बिछौने क्यों बिछा दिए हैं? जवाब है, कुदरत ने पूरी ज़मीन पर सरसब्ज़ो शादाब बिछौने बिछा दिए हैं ताकि इंसान कुदरत की बहारें देखे और अपने रब का शुक्र अदा करे, उसकी सना बयान करे। अगला सवाल है, हे, नज़म बरसात की बहारें का मरकज़ी ख्याल बयान करें। तो प्यारे बच्चों, अब हम लिखेंगे नज़म का मरकज़ी ख्याल।
شاعر فطرت نذیر اکبر آبادی برسات کے تذکرے کرتے ہیں کہ ہر طرف بارش ہو رہی ہے، سبزہ لہلہا رہا ہے، بادل آسمانوں پر اور پرندے زمین پر خوشیاں مناتے نظر آتے ہیں۔ ہر چیز پر بہار کا رنگ نمایاں ہو گیا ہے، ہر سو سبز دسترخوان بچھا دکھائی دے رہا ہے، جو اللہ کے کمال قدرت کی علامت ہے۔ پیارے بچوں، ہماری مشق کا اگلا سوال ہے، درج ذیل اشعار کی حوالے دے کر تشریح کریں۔ تو پیارے بچوں، درج ذیل اشعار کی حوالے دے کر تشریح کریں۔ تو پیارے بچوں، اشعار ہمیں دیے گئے ہیں، آئیے ان کو پڑھتے ہیں، ان کا مفہوم سمجھتے ہیں اور پھر ان کی تشریح کرتے ہیں۔ بوندوں کی جمجماہٹ، قطرات کی بہاریں، ہر بات کے تماشے، ہر گھات کی بہاریں۔ یہ شعر نذیر اکبر آبادی کی نظم برسات کی بہاریں سے لیا گیا ہے۔ برسات کے قطرے سبزے پر اپنی چمک دمک دکھا رہے ہیں، ہر بات اور ہر جگہ میں ایک رونق ہے۔ تشریح کرتے ہیں۔ تشریح طلب شعر کے پہلے مصرعے میں شاعر کہتے ہیں کہ بارش کے قطرے ننھی ننھی بوندیں بن کر زمین کی پیاس بجھا رہے ہیں۔ برسات میں بجلی کی چمک بھی شامل ہے، جس کی وجہ سے زمین پر رم جھم برسنے والے قطرے روشن اور چمکیلے ہیں۔ شعر کے دوسرے مصرعے میں شاعر کہتے ہیں، برسات کے موسم میں لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ چھا جاتی ہے، لوگ چہک چہک کر ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر کے خوشی منا رہے ہوتے ہیں۔ ہر شخص اس موقع پر بہاروں کا استقبال کرتا دکھائی دیتا ہے۔ اگلا شعر ہے، بادل ہوا کے اوپر ہو مست چھا رہے ہیں، جھڑیوں کی مستیوں سے دھومیں مچا رہے ہیں۔ مفہوم ہے، بادل ہوا کے کندھے پر سوار مست پھر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ زبردست بارش بھی برسا رہے ہیں۔ تشریح طلب شعر کے پہلے مصرعے میں شاعر کہتے ہیں کہ برسات کے موسم کی آمد کی وجہ سے جہاں زمین پر ہر جگہ رونق ہے، وہاں آسمان کی خوبصورتی بھی ناقابل بیاں ہے۔ قدرت نے فضا کو دلکش اور حسین بنا دیا ہے۔ ہوا پورے شباب پر ہے اور سیاہ بادلوں کو اپنے کندھوں پر سوار کیے پھرتی ہے۔ گھنگھور گھٹائیں ہوا کے زور پر مست چال چل رہی ہیں۔ دوسرے مصرعے میں شاعر کہتے ہیں کہ جہاں آسمان کی بلندیوں پر مخمور بادلوں کی شوخیاں ہیں، وہاں سیرابی بادلوں کی کیفیت بھی کچھ کم نہیں۔ بادل جب زمین کا رخ کرتے ہیں تو بارش کے قطرات دھوم مچا دیتے ہیں اور بارش کی جھڑیاں تھمنے کا نام نہیں لیتی۔ اگلا شعر ہے، جنگل سب اپنے تن پر ہریالی سجا رہے ہیں، گل پھول جھاڑ بوٹے کر اپنی دھج رہے ہیں۔ مفہوم ہے، جنگل سرسبز و شاداب ہو رہے ہیں اور پودے اور جھاڑیاں پھولوں سے اپنی خوبصورتی دکھا رہے ہیں۔ تشریح طلب شعر کے پہلے مصرعے میں شاعر کہتے ہیں کہ برسات کی وجہ سے جنگل بھی سرسبز و شاداب ہو رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ جنگلوں نے اپنے جسم پر سبزے اور ہریالی کا لباس پہن کر اپنا تن سجا لیا ہے۔ درخت تو اپنی بہاریں دکھا ہی رہے ہیں، زمین پر بھی سبزے کا غلاف بچھ گیا ہے، جنگل کا آنگن بھی سبزے سے رنگین نظر آ رہا ہے۔ شعر کے دوسرے مصرعے میں شاعر کہتے ہیں کہ برسات کا جشن منانے کے لیے کائنات کی ہر شے سج رہی ہے، تو پودے اور جھاڑیاں کیوں پیچھے رہ جائیں؟ پودے اور جھاڑیاں بھی خوبصورت اور رنگ برنگ پھولوں سے اپنے آپ کو سجا کر اپنی سج دھج دکھا رہے ہیں اور ماحول کو گل و گلزار بنا کر رونق میں اضافہ کر رہے ہیں۔ پیارے بچوں، اب ہم مشق کا اگلا سوال حل کریں گے، جو ہے نظم کا خلاصہ لکھیں۔ تو آئیے لکھتے ہیں نظم کا خلاصہ۔ شاعر فطرت نذیر اکبر آبادی موسم برسات کی بہاروں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ برسات کی آمد کے ساتھ ہی ہر طرف بہار اور سبزے کی حکمرانی ہو جاتی ہے۔ ہوائیں برسات کی بہاروں کی خبر دیتی ہیں، بوندیں برس رہی ہیں، بادل مچل رہے ہیں اور جھڑیاں دھوم مچا رہی ہیں۔ ہر طرف خشکی اور تری پانی کا منظر دکھا رہی ہے۔ جنگل اپنے تن پر سبز رنگ کا لبادہ پہن رہے ہیں، تو جھاڑیاں اور پودے گل رنگ پھولوں سے سج رہے ہیں۔ بادلوں کی گرج اللہ کے نکارے کی یاد دلا رہی ہے۔ جس طرف نظر اٹھتی ہے، جنگل، بیابان اور چراگاہ سرسبز نظر آتی ہے۔ کھیت لہلہا رہے ہیں۔ یہ سب رنگ اللہ کی پہچان قرار پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نغمے ہر سو الاپے جا رہے ہیں۔ سب اس کی قدرتی بہار کے نشے میں مست ہو رہے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں۔ برسات کی بہاروں کا انداز خوبصورت نظارہ دکھاتا ہے۔
پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اپنے سبق کو دہرانا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔